5 آیتیں ہیں اور 30 الفاظ ہیں، اور 30 الفاظ کے اندر جو 27ویں نمبر پر آتا ہے وہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، اور یہاں پر لیلۃ القدر کے الفاظ کے اندر 9 لفظ ہیں، اور یہ لیلۃ القدر پوری صورت میں 3 دفعہ آیا ہے۔ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 27 بنتا ہے۔ تو یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ ساری انہوں نے گنتی کر کے شمار کر کے انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر الفاظ کو دیکھیں پھر بھی لیلۃ القدر 27 بنتی ہے۔ اگر سارے الفاظ کو دیکھیں اور ہیا جو لفظ ہے اس کا جو اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف، تو اس کو بھی دیکھیں تو یہ 27ویں نمبر پر آتا ہے، تو لیلۃ القدر 27 ہی بنتی ہے۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جبریل امین خود آتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے، 2017 حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کو طاق عدد بڑا پسند ہے، اس لیے پھر ان میں سے 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بڑی پیاری انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، یعنی اللہ کو 7 کا عدد بڑا پیارا ہے۔ 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شریعت دی ہے اس میں جو طواف کے چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 بنائے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ کتنی ہڈیوں پہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کتنی ہڈیوں پر؟ یہ ناک کی ہڈی، یہ پیشانی کی ہڈی، دونوں ہاتھوں کی ہڈی، اور دونوں گھٹنوں کی ہڈی، اور دونوں پاؤں کی ہڈی، تو ان کو گنتی کریں تو یہ 7 ہڈیاں بنتی ہیں۔ تو 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں جو جھکنے کا انداز بتایا ہے اس میں بھی 7 کا عدد ہے۔ یہ ساری باتیں ذکر کر کے وہ فرماتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کو 7 بڑا پسند ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، تو 7ویں نمبر پر جو رات آتی ہے وہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے ذکر کر کے ایک تمہید بنا کر سمری کے طور پر، خلاصہ کے طور پر پھر انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ 7ویں نمبر پر آخری عشرہ میں جو رات آتی ہے وہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ جس میں میں اور آپ اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ اللہ اس رات سے ہمیں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں شب قدر کس بندے کو ملتی ہے؟ کون شب قدر کو پا سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو سال کی ہر رات پہ نظر رکھتا ہے، کسی رات میں بھی اس کی نماز قضا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا شب قدر کس کو ملتی ہے کہ سال کی کسی رات میں نماز کی اس کی چھٹی نہیں ہے، پھر اس کو شب قدر ملتی ہے۔ یہ لو کہ بندہ بیٹھ کے 10 دن اعتکاف میں عید کی جو رات آتی ہے اس کی بھی نمازیں چھوڑ دے تو کیسے لیلۃ القدر ملے گی؟ کیسے شب قدر دیکھنا نصیب ہوگی؟ تو عبداللہ بن مسعود جن کو سرکار نے فرمایا یہ علم کا بھرا ہوا خزانہ اور گھر ہے، وہ فرماتے ہیں شب قدر پانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کی ہر رات کو خوبصورت بنا لو، اللہ دیکھنا نصیب فرما دے گا۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آج
لیلۃ القدر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے اس رات میں روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ رات جو دیکھتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے بالکل صاف شفاف دن چڑھا ہوا ہے، اور چاند اپنی چمک فل عروج پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس رات۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے، نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ اس میں سردی ہوتی ہے، درمیان والا موسم بہار ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، درمیانہ موسم ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے، یعنی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر سے تارے اس کو مارے جاتے ہیں، جس طرح یہ بجلی چمکتی ہے، پھر وہ شیطان پیچھے آتے ہیں، چونکہ اوپر جانا ان کا بند ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شب قدر آتی ہے تو شیطان کو ستارے بھی نہیں مارے جاتے۔ اس رات سے جو اگلا دن آتا ہے اس دن کا جو سورج نکلتا ہے اس سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، جیسے سورج نکلتا ہے نا تو ایسے شعاعیں کرنیں سامنے پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات گزری ہے یہ شب قدر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر گزری ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے نا تو شیطان کو اس وقت روک دیا جاتا ہے، چونکہ حدیث پاک میں جب بھی روزانہ سورج نکلتا ہے ساتھ ہی شیطان بھی نکلتا ہے، اس دن کا جو سورج نکلتا ہے تو شیطان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، تیرا نکلنا آج بند ہے۔ عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر ہے، جب یہ رات آتی ہے ساری نہروں کا، سارے سمندروں کا، سارے نلکوں کا پانی میٹھا بھی ہو جاتا ہے، ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، کہ کوئی بھی رات اس کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پورا سال ہی بندہ نمازیں چھوڑتا رہے پھر کہے کہ میں لیلۃ القدر کو پا لوں، وہ اللہ کی رحمت ہے، دے دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، پورا سال اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کی ضرورت